علم وہ دولت ہے جو انسان کو کامیابی کے راستے کو طے کرتا ہے، علم وہ دولت ہے جو انسان کو حلال اور حرام کا پتہ چلاتا ہے، علم وہ دولت ہے جو انسان کو بڑوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ دینی علم انسان کو یہ سکھاتا ہے، اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے ہمارا رب کون ہے، رب کا تعارف اگر کسی نے کرایا ہے وہ دینی تعلیم نے کرایا ہے، ہمارا پیغمبر کون ہے، ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے، اگر کسی علم نے تعارف کرایا ہے وہ علم دینی علم ہے۔ اگر کوئی چیز نے جنت اور جہنم کا تصور کرایا ہے وہ علم دین ہے، اگر کسی چیز نے حلال اور حرام کے بارے میں سکھایا ہے وہ علم دین ہے، اگر کسی انسان نے پیدا کیا ہوا ہے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اگر کسی چیز نے بتایا ہے اس کا نام علم دین ہے۔ اگر انسان مرنے کے بعد کہاں جائے گا، منزل مقصود کیا ہے، اگر کسی چیز نے بتایا ہے اس کا نام علم دین ہے۔ انسان کے قبر میں سوالات کیا کیے جائیں گے، جوابات کیا ہوں گے، اگر کسی چیز نے بتایا ہے اس کا نام علم دین سے ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے کب تک رہے گا، یہاں جانے کے بعد کہاں جائے گا، وہاں ان کے لیے کیا سوالات کیے جائیں گے، سوالات کے بعد کیا ان کے سامنے کارنامہ کیا جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو بتانے والی چیز اگر کوئی ہے اس کا نام علم دین ہے۔ علم دین ہی انسان کو حلال حرام پاکی ناپاکی کو بتاتا ہے، علم دین ہی یہ سیاست کو بتاتا ہے، یہ قیادت کو بتاتا ہے، ریاست مدینہ کو بتاتا ہے، اور علم دین ہی بتاتا ہے کہ ہماری حکومت کس انداز سے ہونی چاہیے، علم ہی بتاتا ہے کہ حکومت کس انداز سے کرنی چاہیے، یہ علم ہی بتاتا ہے کہ حکومت کے لائق کون ہے، ہمارا علم ہی بتاتا ہے کہ سیاست کے لائق کون ہے۔ یہ تمام چیزوں کا جب مدار علم کے اوپر ہے تو پھر علم کو انسان کیوں نہ اپنائے، علم کو انسان اپنا اوڑھنا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم صدق اللہ العظیم۔ ضرور اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ مسلمان بنانے کے بعد سب سے اہم ترین چیز جس کی ضرورت تھی علم، اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا، اور علم وہ دولت ہے جو ہر ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ علم کے بغیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے، علم کے بغیر انسان ایک قدم چل نہیں سکتا ہے، علم کے بغیر
انسان کی زندگی میں بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے۔ علم کے بغیر انسان حقیقی معنی میں انسان نہیں بن سکتا ہے۔ علم کے بغیر انسان چاہے کہ میں ترقی کر جاؤں، یہ ناممکن ہے، مشکل ہے۔ علم انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ علم انسان کو بڑوں کی تمیز سکھاتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ رب العالمین نے جس کا تذکرہ قرآن میں کیا، سرور دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ اپنے مبارک احادیث میں کیا ہے۔ علم کے بارے میں شریعت نے اور اسلام نے جتنا زیادہ زور دیا ہے، اتنا زیادہ زور کسی اور مذہب نے، کسی اور آسمانی یا غیر آسمانی کتابوں میں اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا ہے جتنا زور اسلام نے اور ہماری شریعت نے علم کے بارے میں دیا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے کہ اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، اتنی زیادہ فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات ہم نے پڑھی ہے، تمام آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے ایک بات آپ کے سامنے یہ کہہ دے، آپ کو معلوم ہے اور اگر معلوم نہیں ہے تو آخر میں 5 منٹ کا وقت ملتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو تیز نہ سمجھیے، عقل مند نہ سمجھیے، شریعت کی بات جب آ جائے اپنے آپ کو جھکا دیجئے، اسی کا نام اسلام ہے۔ جب آدمی بول رہا ہو، سامنے سب نمازیں پڑھ رہا ہو، کیا بولے گا؟ بولنے میں کیا، نہ بولنے والے کو مزہ، نہ سننے والے کو مزہ، نماز بھی ڈسٹرب اور بیان بھی ڈسٹرب، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چاہے آپ نمازیں پڑھیں، اتنے دیر میں بیان روک دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنا بیان شروع کروں گا۔ ہر ایک ہی بات کو ہر ہفتہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وقت 5 منٹ کا دیا جاتا ہے آپ انتظار کیجئے، اور اگر زیادہ شوق ہے تو پہلے آ کر کے آپ نوافل کا اور جو ہے سنن کا اہتمام کیجئے۔ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کے بارے میں بہت زیادہ زور دیے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے، سب سے پہلی آیت جو قرآن کریم کا نازل ہونے والی جو آیت ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ حالانکہ یہ عالم انسانیت کے سامنے سب سے پہلا اعلان حق اور باطل کے بارے میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلا اعلان مسلمانوں کے سامنے اخلاق کے بارے میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلا اعلان لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ لوگوں کے سامنے سب سے پہلا اعلان جو ہے وہ قتل و غارت کے نہ کرنے کے بارے میں بھی اعلان کیا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلا اعلان ہے وہ آپ کو جنت اور جہنم کے بارے میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلا اعلان جو ہے وہ اسلام اور کفر کا کیا جا سکتا تھا، لیکن جب سب سے پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق شرک سے نہیں ہے، اس کا تعلق کفر سے نہیں ہے، اس آیت کا تعلق سخاوت سے نہیں ہے، اس آیت کا تعلق بہادری سے نہیں ہے، اس آیت کا تعلق تہذیب و تمدن سے نہیں ہے، اس آیت کا تعلق علم سے ہے۔ جو سب سے پہلی آیت ہے جس کا تعلق علم سے ہے، اس سے علم کی فضیلت اور علم کی افادیت اور علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں آپ،
عبادت کرنے کے لیے خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے۔ کبھی کبھار آپ آتے ہیں اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں، 2-3 دن کا سامان، کھانے کا سامان انتظام کر کے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی ہے۔ آپ وہاں جا کر کے عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اقرا، پڑھیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے 2 مرتبہ ان کو اپنے سخت قسم کے جو ہے دبا کر کے فرمایا پڑھیے، لیکن نبی اکرم نے جواب وہی دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری۔ جب تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے زور سے دبایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آیت تلاوت کی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے ارے خون کے لوثڑے سے، خون بسہ سے پیدا کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، اور پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا انسان کو، قلم کے ذریعے سکھایا، تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا وہ چیزیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر علم کے بارے میں ہے، یہاں پر جو ہے ایجوکیشن کے بارے میں ہے۔ آج جو ہے مسلمان اس چیز سے پیچھے رہ چکا ہے، علم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ آج بات علم دینی کے بارے میں کریں گے، لیکن علم دنیاوی ہو یا علم دینی ہو، انسان کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علم ہی کیوں نہ ہو، انسان کو منزل مقصود سے بھی آگے لے جا سکتا ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہو، انسان کو نیچے نہیں بلکہ نیچے سے اٹھا کر کے اوپر لے جا سکتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو انسان کو کامیابی کے راستے کو طے کرتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو انسان کو حلال اور حرام کا پتہ چلاتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو انسان کو بڑوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ تو یہ علم ہے، دینی علم انسان کو یہ سکھاتا ہے۔ اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے ہمارا رب کون ہے، رب کا تعارف اگر کسی نے کرایا ہے، وہ دینی تعلیم نے کرایا ہے، ہمارا پیغمبر کون ہے، ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے، اگر کسی علم نے تعارف کرایا ہے وہ علم دینی علم ہے۔ اگر کوئی چیز نے جنت اور جہنم کا تصور کرایا ہے وہ علم دین ہے۔ اگر کسی چیز نے حلال اور حرام کے بارے میں سکھایا ہے وہ علم دین ہے۔ اگر کسی انسان نے پیدا کیا ہوا ہے، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اگر کسی چیز نے بتایا ہے اس کا نام علم دین ہے۔ اگر انسان مرنے کے بعد کہاں جائے گا، منزل مقصود کیا ہے، اگر کسی چیز نے بتایا ہے اس کا نام علم دین ہے۔ انسان کے قبر میں سوالات کیے جائیں گے، جوابات کیا ہوں گے، اگر کسی چیز نے بتایا ہے اس کا نام علم دین سے ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، کب تک رہے گا، یہاں جانے کے بعد کہاں جائے گا، وہاں ان کے لیے کیا سوالات کیے جائیں گے، سوالات کے بعد کیا ان کے سامنے کارنامہ کیا جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو بتانے والی چیز اگر کوئی ہے اس کا نام علم دین ہے۔ علم دین ہی انسان کو حلال حرام پاکی ناپاکی کو بتاتا ہے۔ علم دین ہی یہ سیاست کو بتاتا ہے، یہ قیادت کو بتاتا ہے، ریاست مدینہ کو بتاتا ہے، اور علم دین ہی بتاتا ہے کہ ہماری حکومت کس انداز سے ہونی چاہیے۔ علم ہی بتاتا ہے کہ حکومت کس انداز سے کرنی چاہیے۔ یہ علم ہی بتاتا ہے کہ حکومت کے لائق کون ہے، ہمارا علم ہی بتاتا ہے کہ سیاست کے لائق کون ہے۔ یہ تمام چیزوں کا جب مدار علم کے اوپر ہے تو پھر علم کو انسان کیوں نہ اپنائے، علم کو انسان اپنا اوڑھنا بچھونا کیوں نہ بنائے۔ آج اسی علم کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آج ہمارے غیروں نے ہم پر طرح طرح کی
باتیں کرتا ہے، نہ ہم دین کے اندر ہے، نہ ہم دنیاوی علم کے اندر ہے۔ آپ پہلے کے حالات دیکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے، اسلام نے جتنا سائنٹسٹ پیدا کیا ہے، سیاستدان پیدا کیا ہے، اسلام نے جتنا وکیل پیدا کیا ہے، اسلام نے جتنا اطباء اور ڈاکٹر پیدا کیا ہے، اسلام نے جتنا انجینئر پیدا کیا ہے، اسلام نے جتنا عمارت بنانے والے کو پیدا کیا ہے، اسلام نے جتنا کاروبار کرنے والے کو پیدا کیا ہے، اسلام نے جتنا ہے تمام شعبوں کو پیدا کرنے والا اگر ہے کوئی مذہب ہے اس کا نام اسلام ہے۔ صرف ایک دینی تعلیم ہی نہیں، دین کو چھوڑ کر کے دنیاوی تعلیم میں بھی اگر آپ لیں، مثال لیں، تعلیم کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا مسلمانوں کا دیا ہوا سارا کچھ ہے۔ لیکن آج ہم نے جب تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو غیر کہتا کیا ہے، غیر بولتا کیا ہے۔ میں ایک کلپ میں سن رہا تھا، میں نام نہیں لیتا ہوں، شاید کہ آپ بھی سنے ہوں گے، ایک شخص سے کہتا ہے اور وہ مشہور شخص ہے، کہتا ہے کہ مسلمان کا کام تو پنچر بنانا ہے، مسلمان کا کام تو پنچر بنانا ہے۔ مسلمانوں نے جو تم کہتے ہو مسلمان کا کام پنچر بنانا ہے، نہیں، مسلمان کا کام تو سائنٹسٹ کا بھی ہے، مسلمان تو سیاستدان بھی ہوتا ہے، مسلمان تو ہر چیز کے اندر آگے دکھائی دیتا ہے، ہر چیز کے اندر مسلمان آگے رہتا ہے۔ یہ علم ہی ہے۔ تو علم کے بارے میں جتنا اسلام نے زور دیا ہے اتنا کسی اور مذہب والے نے، کوئی کسی اور کتاب میں اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، صد افسوس یہ ہے کہ مسلمان کہاں دکھائی دے رہا ہے، مسلمان کہاں نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس سارا کام کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے، سیکھنے کے لیے نہیں ہے، سکھانے کے لیے نہیں ہے، درس کے لیے نہیں ہے، تدریس کے لیے نہیں ہے، ہم یہاں تک کہ پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو علم دین کے بارے میں کبھی سوچا؟ آپ کا بچہ مکتب نہیں آتا ہے، آپ کا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، آپ کا بچہ اسلامی تہذیب کے اندر نہیں ہے، اسلامی تمدن کے اندر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے آیا غور کیا، جب آپ کام سے واپس آتے ہیں آپ نے پوچھا کہ تم آج مکتب کیوں نہیں گئے ہو، آج تم مدرسہ پڑھنے کیوں نہیں گئے ہو، آج تم نے اسکول کیوں نہیں گیا ہے؟ نہیں، یہ فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب ہمارے ماں باپ نے جب ہماری تربیت اس انداز سے کیے ہیں، ہر انسان کہتا ہے میرا باپ میرے بارے میں پوچھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تم اسکول کیوں نہیں گئے ہو، تم پڑھنے کے لیے مکتب اور مدرسہ کیوں نہیں گئے ہو۔ لیکن ہم بے شرم بن چکے ہیں، یہ بات بولنی نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کے واسطے سے میں کہنا چاہتا ہوں، اتنا بے شرم ہو چکے ہیں کہ ہم یہ بات بولتے ہی نہیں ہیں اپنے اولاد کو کہ تم آج مدرسہ نہیں گیا، تم آج اسکول پڑھنے کے لیے نہیں گیا، تم جہالت کے اندر ہو، تم گیم کھیلتے ہو، تم بیٹھ کر کے موبائل چلاتے ہو، تم بیٹھ کر کے جو ہے تمام لوگوں کی بیچ کے اندر لوگوں کے بارے میں غلط تبصرہ کرتے ہو۔ کوئی بولتا ہے اپنی اولاد کو، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہے، سب اپنے اولاد سے ڈرتا ہے۔ میرے بھائی نوجوانوں سامعین محترم کہنا یہ چاہتے ہیں، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرے، اپنے اندر وہ شوق پیدا کرے، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرے جو ایک عام مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور علم کے اندر، علم دین کے اندر، اور چاہے وہ دنیاوی علم میں ہو، ہر ایک میدان کے اندر ہمیں آگے نظر آنا چاہیے، کوئی علم ہم سے پیچھا نہیں رہنا چاہیے ہر علم کے اندر۔ لیکن دنیاوی علم سے پہلے اپنے آپ کو دینی علم سے بھی وابستہ کرنا چاہیے، کیونکہ علم دین ہی آپ کو حلال اور حرام کا پتہ بتاتا ہے۔ اگر جو کام آپ کر رہے ہیں، جو دھندا آپ کر رہے ہیں، کبھی آپ نے پوچھا کسی عالم سے، کسی علماء سے رابطہ کیا کہ ہم بینک میں کام کرتے ہیں، ہمارے لیے بینک میں کام کرنا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا ہندوستان کا بینک یہ اسلامی بینک نہیں ہے، سودی بینک ہے۔ آپ نے کبھی پوچھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی بزنس ہو، انسانوں کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کیا صحیح ہے، کیا صحیح نہیں ہے، کیا غلط ہے، کیا غلط نہیں ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ ان تمام چیزوں کا علم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سرور دو عالم، رحمت عالم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ
علی کل مسلم کہ علم دین کا حاصل کرنا، اتنا جاننا کہ جس سے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں ضرورت پڑ جائے، اتنا علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ کیا آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھا؟ ہمیں قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی ہے، ہمیں نماز نہیں آتی ہے، ہمیں وضو کے فرائض یاد نہیں ہے، ہمیں غسل کے فرائض یاد نہیں ہے، ہمیں کوئی چیز پتہ نہیں ہے۔ لوگ یہاں پر کہیں گے کہ دنیا چاند میں چلی گئی ہے، دنیا کہیں چلی گئی ہے، لیکن ان عالموں کا کام صرف جو ہے حلال حرام ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، چاہے آپ ساتوں آسمان میں چلے جائیں، چاہے چاند اور ستارے میں آپ زندگی بسر کرنے لگے، لیکن آپ کو مسائل وہاں بھی ضرورت پڑیں گے، وہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے گا کہ استنجا کس طریقے سے کرنا چاہیے، استنجا کرنے کے لیے کس سمت میں کرنا چاہیے، پاکی کا طریقہ کیا ہوگا، پیشاب کرنے کے بعد اگر پانی نہ ہو ڈھیلا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں استعمال کر سکتے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے پانی نہیں ہے، تیمم کر سکتے ہیں یا تیمم نہیں کر سکتے ہیں، میں بیمار آدمی ہوں، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ دنیا کا جس کونے میں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی، آپ کو علم سے جو ہے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ دنیا چاند میں چلی گئی ہے اور ان مولویوں کو، ان عالموں کو صرف حلال حرام جائز ناجائز ہے، اس لیے ضرورت ہے ہمیں یہاں سے لے کر کے قبر تک، قبر کے بعد بھی ہمیں دینی مسائل کی ضرورت پڑتے رہیں گے، علم کی ضرورت ہمیں پڑتے ہی رہیں گے۔ اس لیے نوجوانوں گزارش یہی ہے، ہم اپنے آپ کو اندر دیکھ لے، سوچ لے، سمجھ لے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کر رہے ہیں، ہم اپنے اولاد کو مکتب بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے ہیں، مدرسہ بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے ہیں، اسکول بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اسکولوں میں آپ کے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کبھی وندے ماترم فلاں فلاں جو تمام چیزیں وہ شرکیہ، وہ کفریہ چیزیں سکھائی جاتی ہے، لیکن کبھی وہ بٹھا کر کے بولا سکھایا کہ کیا تم پڑھ رہے ہو، کیا چیزیں نہیں پڑھ رہے ہو؟ آج تو گھروں کے اندر وہ چیزیں آ گئی ہے جو مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، ایمان مسلمانوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہے، مسلمانوں کے اندر سے وہ ایمان کو، وہ اسلام کی قوت کو، وہ حوصلہ کو، وہ شوق کو نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس لیے ہمیں آپ کو اس پر نگاہ ڈالنی ہے۔ اسکول میں پڑھایا کیا جاتا ہے، اسکول میں ہمارا بچے کا کردار کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، میل جول کیسا ہے، وہ کس کے ساتھ رہتا ہے، کس کے ساتھ نہیں رہتا ہے، ان تمام چیزوں پر نگاہ داری کرنا آپ کو پر ضروری ہے۔ اور ان مکتب کو، ان مدرسے کو انسان ہلکا میں لیتا ہے، سوچتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بھیج لے، نہیں، سب سے پہلے بنیادی ضرورت یہ ہے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ آپ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، آپ آج کے بعد جا کر کے دیکھیں اپنے یہاں مکتب کا نظام اگر نہیں ہے، مکتب کے نظام قائم کرے۔ مکتب کا نظام قائم کرنے سے، مدرسے کا نظام قائم کرنے سے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہے جو ہو سکتی تھی، لیکن مدارس اور مکتب کی برکت سے رب العالمین ان سب چیزوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچے کے پڑھنے سے آپ یہ نہ سمجھیے، ان کو ہلکا میں نہ لیجیے، بلکہ جب بچہ اللہ کا نام لیتا ہے تو رب العالمین عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ جب بچہ رحمان الرحیم کا نام لیتا ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، رب العالمین ان عذابوں کو بھی ختم کر دیتا ہے جو بستیوں پر نازل ہونے والی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، ایک شخص کا انتقال ہوا، خواب میں دیکھا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، کچھ دن کے بعد دیکھا انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، معلوم کیا، پوچھا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کچھ دن پہلے میں نے تمہیں دیکھا کہ تم عذاب کے اندر ملوث تھے، لیکن آج تمہیں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ خواب میں کہا کہ آج بات یہ ہے، مجھے عذاب اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے، میرا بچہ مکتب گیا، مکتب میں جا کر کے رحمان الرحیم کا لفظ پڑھا، رب العالمین نے کہا تیرے بچے نے میرا نام رحمان الرحیم لیا ہے، میری یہ غیرت نہیں ہے کہ میں تجھے عذاب دے دوں، میں تجھے عذاب کے اندر گرفتار کر دوں، میں عذاب کو تم سے ہٹا دیتا ہوں۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ان کا مدارس کے اور ان جو مکتب میں پڑھنے والے کے۔ اس لیے اپنے اندر علم دین کے بارے میں سوچے، علم دین کے بغیر انسان کی زندگی کامیابی زندگی نہیں ہے۔ قل هل يستوي الذين، قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
آپ فرما دیجئے ایک آدمی جاننے والا ہے ایک آدمی نہیں جانتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کبھی نہیں ہے، ایک تاریکی ہے ایک روشنی ہے ایک اندھیرا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی جاننے والا ہے ایک نہ جاننے والا ہے، ایک بیمار آدمی ہے ایک صحت مند آدمی ہے، کیا دونوں میں فرق نہیں ہے؟ فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے جاننے والا نہ جاننے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ قرآن کریم نے اس انداز سے تعلیم کے بارے میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کو سکھایا ہے۔ علمہ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور رب العالمین نے قوت گویائی عطا کی ہے۔ یہاں پر بھی اس آیت کے اندر بھی تعلیم کی بات آئی ہے، تعلیم و تدریس کی بات آئی ہے، ایجوکیشن کی بات آئی ہے۔ آج دنیا کی کوئی طاقت یہ کہہ دے کہ مسلمانوں کے مذہب میں مسلمانوں کی یہاں تعلیم نہیں ہے، قرآن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے، حدیث اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں میرا قرآن میرے حدیث زیادہ تعلیم کے اوپر دیا ہے، جتنا زیادہ ایجوکیشن کے اوپر دیا ہے اتنا زیادہ زور کسی اور مذہب والوں نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے اپنے سینے سے علم کو لگائے، اپنے سینے سے علم کو لگا کر کے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو علم دین کی طرف لانے کی کوشش کریں، ورنہ پھر یاد رکھیے گا آنے والی نسل، آنے والے لوگ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آنے والی نسل وہ کبھی خدا نہ خواستہ وہ مرتد نہ ہو جائے، آنے والے لوگ کبھی وہ اسلام کو چھوڑ نہ دے، کیونکہ جب انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا اسلام کیا ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے، ارے ہماری مذہب کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، جب انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا تو پھر آنے والی نسل اللہ نہ کرے اگر وہ مرتد ہو گئے اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ہم اور آپ ہوں گے۔ اس لیے جو کوتاہی ہم نے کیے ہیں وہ ہم سے ہو چکا ہے، اب آنے والی زندگی میں انقلاب لانے کی فکر کرے، آنے والی زندگی میں تعلیم حاصل کرنے کی فکر کرے۔ جن مسلمانوں کو جن نوجوانوں کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، قرآن کی ایک آیت نہیں آتا ہے، تمہیں وقت نہیں ملتا ہے اپنے اپنے اماموں کے پاس جا کر کے، اپنے اپنے حافظوں کے پاس جا کر کے، اپنے عالموں کے پاس جا کر کے بیٹھ کر کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، وہ حدیث کی ایک آیت سیکھ لے، مسائل کا ایک بات جان لے، حلال حرام کے طریقے کو جان لے۔ اگر انسان پیدا ہوا اور قرآن پڑھے بغیر وہ دنیا سے چلا گیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے بھی لوگ مل جائیں گے، وقت نہیں ہے، ایسے بھی لوگ مل جائیں گے۔ میں آپ سے یہ کہنا نہیں چاہوں گا کہ آپ کھڑا کر دیجئے دل کو اور وضو کے بارے میں پوچھ لیجئے، غسل کے بارے میں پوچھ لیجئے، حلال حرام کے بارے میں پوچھ لیجئے، قرآن کی ایک آیت سن لیجئے، الحمدللہ رب العالمین مکمل سن لیجئے، قل هو اللہ احد سن لیجئے۔ وہ سنا نہیں سکیں گے لیکن اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے، اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے، لیکن انہیں کچھ آتا پتا نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو آتا نہیں ہے اپنے علماء سے رابطہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپنے عالموں کے پاس بیٹھنے میں شرم کیوں آتی ہے؟ اگر آپ کے بال بڑھ گئے ہیں نائی کے پاس جائیں گے بال کٹائیں گے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر پاؤں میں جوتا نہیں ہے، چپل نہیں ہے، چپل خریدنے کے لیے چلے جائیں گے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب تمہیں آتا نہیں ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، تو پھر علماء کے سامنے آنے میں، بیٹھنے میں، پوچھنے میں، پڑھنے میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ علم سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ علم تو ہمیں اور آپ کو آسانی سے ملا ہے، ورنہ اس علم کی وجہ سے، اس علم کے لیے علماء نے کیا کچھ قربانیاں پیش نہیں کی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری لکھی ہے۔ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ سچی ہے اور سب سے زیادہ بہترین کتاب ہے اس کا نام بخاری شریف ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد سب سے پہلا مقام صحیح بخاری کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ انہوں نے سفر کر رہے تھے، طالب علمی کا زمانہ تھا، علم حاصل کر رہے تھے، 3 دن ہو گئے ہیں، غربت یہاں تک کہ لا کر کے کھڑا کر دیا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، 3 دن تک پتے کھا کر کے چبا کر کے ارے علم حاصل کیا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بصرہ کا سفر کیا، 14 سال انہوں نے رہا، لیکن وہ مالدار تھے، لیکن حالات یہاں تک کہ آ گئے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کپڑوں کو بیچ دیا، کپڑا بیچنے کے بعد بھی 2 دن تک بھوکا رہے، پھر بھی کوئی چیز نہیں ہے،
اپنے ساتھی سے پیسہ مانگا، ایک اشرفی میں سے آدھا اشرفی دے کر کے جو ہے احترام کیا اور ان کا مدد کیا ہے۔ یہ حالات زندگی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے۔ اس علم دین کی وجہ سے آج ہمیں مفت میں مل گیا ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے آج کا پیغام یہی ہے، آج کا درس یہی ہے، ہم اور آپ یہ سوچ لے سمجھ لے کہ علم دین کو بھی پڑھائیں گے اور دینی علم کو بھی پڑھائیں گے، دنیاوی علم کو بھی پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں گے، اپنے بچوں کو اسکولوں سے جوڑیں گے۔ ان کو یوں ہی جو ہے لا جاہل لا ان پڑھ بیکار رہیں گے، وہ آپ کی قدر کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ جو اولاد علم حاصل نہ کرے وہ باپ کی کیا قدر کر سکتی ہے؟ جو اولاد کو علم نہ ملا ہو وہ اپنے بڑوں کا احترام کیا کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ علم ہی بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، علم ہی انسانوں کو تمیز سکھاتا ہے، علم ہی انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، علم ہی انسان کو یہ سکھاتا ہے تمہارا باپ کا حق کیا ہے، تمہاری ماں کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، اپناؤں کا حق کیا ہے، غیروں کا حق کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سکھانے کا نام علم ہے۔ اس لیے علم ایجوکیشن میں ہم اور آپ آگے بڑھ کر کے چلے اور اپنے اولاد کو آنے والی نسل کے لیے سوچے کہ کہیں وہ لوگ علم سے غافل نہ ہو جائے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا کہ آثار و نشاں قائم ہے، آثار و نشاں قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری نسل میں، آنے والی نسل میں اور تمام لوگوں کے اندر دینداری اور اسی طریقے سے رب العالمین پرہیزگاری کو پھوٹ کر کے بھر دے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، ہم اور آپ جو ہے جو جہاں پر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک جگہ کی بات ہے کہ میں جا رہا تھا، وہاں کے جو ہے مسجد کے سلسلے میں یا مکتب کے سلسلے میں کچھ بات ہو رہی تھی۔ ہمارے اندر مزاج کیا ہے، اگر کسی کو کسی کمیٹی والے سے اگر کوئی دکھ ہو سکھ ہو تو سب سے پہلا دھمکی کیا دیتے ہیں جانتے ہیں؟ سب سے پہلا دھمکی یہ ہے ہم چندہ نہیں دیں گے، تمہارے چندہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ بات یہاں کی نہیں ہے، میں ایک جگہ میں اس شہر کا نام اس جگہ کا نام نہیں کہوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی یہاں ہوں گے، اس لیے وہاں کے لوگوں نے ایک نے کہا کہ میں تمہیں چندہ نہیں دوں گا۔ ارے صرف دھمکی اور یہ تانا کس بات پر دیتے ہو؟ تم مسجد میں دیتے ہوئے تانا، مسجد میں نہ دیتے ہو شرم کرتے ہو، اس لیے نہیں، جب بھی چاہے وہ اپنی مسجد ہو یعنی جو دور سے آئے ہوئے ہو وہ لوگ ہو، مدرسے سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں دور سے یا اپنے قریبی دوست ہو، آپ کا بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا چاہیے۔ کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے ہم نہیں دیں گے، کیا پتا رب العالمین وہ اغنیا ہے، تمہیں فقیر منٹوں میں بنا دے گا اور راستے میں تم پھر جو ہے کٹورا لے کر کے بھیک مانگتے ہوئے نظر آؤ گے۔ رب کعبہ کی قسم یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اس لیے آئندہ آپ سب یہ پیغام اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے گاؤں میں یہ بات کو پھیلا دیجیے کہ یہ بات نہیں کہانی ہے آج کے بعد یہ میں نہیں دوں گا، میرے پاس نہیں ہے، نہیں، آپ کے 200 روپیہ دینے سے 100 روپیہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ کو دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت